أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر کے ہے ایمان بچائے رکھنا. یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا. سورہ یوسف کی تفسیر سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں عرض کرو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کو اتارا ہے. ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، یہ لوگوں کے لیے رہنما ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے. اس کی ہم جتنی بھی قدردانی کریں وہ کم ہے. الحمدللہ الفاظ پر تو بہت محنت ہو رہی ہے. ہر چھوٹا بڑا قرآن کریم کی تلاوت میں الحمدللہ مشغول ہے. لیکن قرآن کریم کے جو معانی ہے، قرآن کریم کے جو مطالب ہے اور اس کی تفسیر ہے، یہ بہت ہی خال جگہوں پر اس قسم کی مجلسیں لگا کر دی. اللہ کرے کہ ہر مسجد کے اندر اس قسم کی مجلسیں اگر لگتی ہو جائے تو یہ بات دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا آسان ہوگا. ہم مسلمانوں کی زندگی انتہائی پرسکون بنے گی، کوئی اطمینان بنے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے. جتنا آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں کہ جو بھی برا آدمی اگر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کی صحت ہمیشہ محفوظ رہے گی، کبھی مولد بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا. روم کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے کیسر. اس کو ہمیشہ سر میں درد رہا کرتا تھا، سر میں تکلیف رہا کرتی تھی. جو دوا کرتا مرض بڑھتا جاتا. ایک سے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن اسے شفا نہ ملی. کسی نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ دو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ نَبَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اتنا اونچا مقام. تو مدینہ منورہ میں یہ مشہور اور بھی حد اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اپائے مل جائے، کوئی نسخہ مل جائے، کوئی ترتیب بتا دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنے سر کے درد کی شکایت کی. تو حضرت کے پاس ایک پیٹی رکھی ہوئی تھی، اس کے سر پر رکھی. جیسے رکھی اس کے سر کا درد جاتا رہا. تقریباً 15 منٹ اپنے سر پر رکھی پیٹی، تو 15 منٹ میں اس کا سر کا درد چلا گیا. اس کے بعد جب اتاری تو دوبارہ واپس آ گیا اور اپنے گھر پر پیٹی لے گیا تو اتارتا فوراً سر کا درد شروع، پہنتا تو سر کا درد جاتا رہتا. تو اس نے سوچا کہ یار اس میں کیا کون سی جسمانی طاقت ہے، کون سی ایک تعجب ایک کرشمہ ہے، اس ٹوٹی کی وجہ سے میرے سر کا درد جاتا رہتا ہے، اس میں کیا کمال ہے. تو اس نے ٹوٹی کو چیرا پھاڑا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی پرچی برآمد ہوئی، نکلی. تو اس نے کہا کہ ہاں اس پرچی کا کمال ہے. اس پرچی میں لکھا ہوا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا یہ کمال ہے. تو اس نے تعجب کیا کہ اسلام کے ایک کلمے میں اتنی زبردست طاقت ہے اور شفا ہے. اگر میں اسلام کو ایکسپٹ کروں گا، اسلام کو قبول کروں گا، تو کیا ہمیشہ اس کی جہنم سے مجھے نجات نہیں ملے گی؟ تو بزرگوں اس نے کلمہ
کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ہمیں یہ قرآن دیا ہے، دل جمعے کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں معمول ہوتا ہے کہ حافظ صاحبان پورا دن اس کو پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں اور رات کو ہم کو سناتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کو بجائے تو سنتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ توفیق ملے اس کی قدردانی کرے۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ انتہائی دھیان کے ساتھ اس کو سنے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی بھی بہتر بنے گی اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے انشاءاللہ اس کی چیزیں کام آئے گی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ ایرے فیرے نقطے خیروں کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمٰن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں 99 مرتبہ زیارت کی۔ کتنی مرتبہ بھی؟ 99 مرتبہ زیارت کی، اور جب 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ آپ کے تعلق کا سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے کہ آپ کا تعلق مجھے آپ کی ذات سے مجھے ذاتی تعلق ہو جائے، اس کا شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے؟ ایسے تو بہت سارے راستے ہیں اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد جو چیز میری ذات سے نکلی ہے اس کو تم پڑھنا شروع کر دو۔ بتائیے کہ میں اللہ کی ذات سے کیا چیز نکلی ہے؟ قرآن کریم نکلا ہے۔ پھر پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فَأَمِنْ أَوْ غَيْرِ فَأَمِنْ، اے اللہ میں سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چاہے تمہیں سمجھ کر پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ سکتے ہو، اور بغیر سمجھے الفاظ تم کو پڑھنا چاہتے ہو تو بھی پڑھ سکتے ہو، دونوں کے ذریعے تمہیں میرا تعلق ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کا بھی انشاءاللہ معمول بنائیں گے، اس کو سنیں گے اور عملی زندگی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو آج سے سورہ یوسف کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہماری یہ سورت مکمل فرمائے، اور اس میں جو نصیحت ہے اور عبرت کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اسی مسجد میں اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ پورے قرآن کریم کی تفسیر مکمل ہو جائے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف، اور یہ پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام رکھا ہے سورہ یوسف، اور تقریباً کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں 25 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، نام کے ساتھ 25 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے نام کے ساتھ، لیکن کسی پیغمبر کا تذکرہ نام کے ساتھ پوری ترتیب کے ساتھ نقل نہیں کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ نبیوں کے قصوں کا تذکرہ کیا ہے، نبیوں کے واقعات کو دہرایا ہے اور نبیوں کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ کبھی تو نبی کے ایک واقعے کا ایک حصہ پہلے پارے میں ہوتا ہے اور وہی دوسرا حصہ کسی اور پارے میں ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر کے واقعے کا یا کسی حکم کی ایک شکل سورت کے شروع میں ہوتی ہے یا سورت کے درمیان میں ہوتی ہے یا سورت کے اخیر میں ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن کریم میں سے 28 پاروں میں مسلسل چلتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً جو ضرورت پڑتی تب اللہ تعالیٰ اس چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ صرف اور 2 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ 28 پاروں میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ کتاب کوئی قصے اور کہانی کی نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان کیے ہیں،
مختلف چیزیں بتلائی ہے کہ اگر انسان اس کو اپنائیں گے، ان چیزوں کو کریں گے تو ان کی زندگی میں سکون ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مومن مرد نیکی والی زندگی گزارے گا ہم اس کی زندگی کو پرلطف بنا دیں گے، پرسکون بنا دیں گے، اور اگر نافرمانی والی زندگی گزارے گا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ حکم بیان کیا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں پکے مومن بن گئے اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن گئے تو ہماری زندگی انشاءاللہ پرسکون بن جائے گی۔ بہار بے حقیقت نظارے سب کے سب باطل، سکون دل کو نہیں حاصل تو یہ جلوے ہے نا حاصل۔ بڑا گاڑی ہے، عالیشان بنگلے ہے، ہر طرح کا پیسہ ہے، جائیداد ہے، دکانیں ہیں، لیکن دل بے-چین ہے، دل کو قرار نہیں، دل کو اطمینان نہیں ہے۔ تو میرے بزرگ دل کو اطمینان کیسے ملے گا؟ اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کی یاد کی مختلف شکل ہے، جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے کہ ہم رمضان میں روزے پہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں، کسی کی کوئی غیبت نہ کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب روزہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ غیبت اس کے روزے کو کھا ڈالتی ہے، وہ غیبت اس کے روزے کو ختم کر دے، نورانیت پوری ختم ہو جاتی ہے، صرف اس میں بھوکا رہا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سکون والی زندگی ملے تو نیکی والی زندگی کو اختیار کرے اور تفسیر کی مجلس میں اس طریقے سے آتے رہے اور اس کی دعوت بھی چلائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب کے ساتھ کیا ہے اور ترتیب کے ساتھ بیان کر کے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے، لوگوں کو ایک میسج دیا ہے۔ میسج یہ دیا ہے کہ تم لوگ بھی جب کسی کی تاریخ بیان کرو، کسی کی ہسٹری بیان کرو تو بالکل ترتیب کے ساتھ بیان کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو 55 سے لے کر کے 55 تک یعنی موت تک کے حالات کو اس کے اندر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ کوئی اپنی ہسٹری بیان کرنا یا کسی کی تاریخ کو بیان کرنا یہ ایک فن ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ تم لوگ بھی جب تاریخ بیان کرو تو ترتیب کے ساتھ بیان کرو، ترتیب بیان کرو۔ ہاں، بیان کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھو کہ مضمون زیادہ لمبا نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ بات جب لمبی ہوتی ہے تو سامنے والا اکتا جاتا ہے، جس کو کہتا ہے کنٹا آ جاتا ہے، وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ترتیب سے اگر بیان کریں گے، مختصر انداز سے بیان کریں گے تو وہ اکتائے گا نہیں۔ ہاں، بیان کرنے میں بھی اتنی مختصر بات نہ ہو کہ اعلان ہو جائے، نہ اتنا لمبا کہ سامنے والا اٹھتا جائے اور نہ اتنا مختصر کہ اعلان ہو جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ نامی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، ان پیر صاحب کا ایک مرید تھا اور ہر وقت اس کے گھر جایا کرتے تھے، اس کی گھر والی پیر صاحب کے لیے اچھے اچھے کھانے بنایا کرتی تھی اور وہ پیر صاحب کھانے میں بڑے مشہور تھے، بہت کھایا کرتے تھے اور جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو اس دوران کوئی ایسی بات چھوڑ دیتے کہ میاں بیوی یہ جواب دینے میں الجھ جاتے اور وہ کھانا جتنا رکھا ہوا ہوتا وہ سب کھا جاتے اور اس ترتیب جتنی بھی روٹیاں ہوتی سب کھا جاتے تاکہ وہ میاں بیوی کھا نہ سکے۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ کیسے پیر صاحب ہے کہ بس کھانے میں تو ماشاءاللہ ہے، کوئی خیال نہیں، پیچھے والوں کا کوئی دھیان نہیں، یہ کیسے ہے؟ تو دونوں نے مشورہ کیا کہ وہ آئندہ ہم کوئی علاج کرتے ہیں کہ کیا علاج کریں گے کہ جب ہم آئندہ آگے کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے تو اس وقت ہم اپنے پیر صاحب کو کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تقریباً 1 پارہ ہے، پونے پارے سے زیادہ کچھ تذکرہ ہے، وہ بیان کیجئے، وہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو اتفاقاً پیر صاحب آئے، کھانے کے لیے بیٹھے
اور بیوی نے مرید نے کہا کہ حضرت ہم لوگ سورہ یوسف کی تفسیر سننا چاہتے ہیں، ذرا سورہ یوسف کی تفسیر سنائیے۔ تو پیر صاحب نے کہا ارے یار تم اس میں کہاں الجھتے ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی یعقوب نام کا ایک لڑکا جو غائب ہو گیا تھا وہ مل گیا، یوں کہہ کر کے کھانا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ بات کرے تو اتنی بھی مختصر نہ ہو کہ اعلان ہو جائے۔ تو دیکھیے پورا واقعہ جو ایک پارے کے قریب قریب ہے، ان کو کہہ کر بات کو ختم کر دیا اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ حکیم الامت مولانا سبحانی رحمۃ اللہ لطیفہ کہہ کر کے اس قسم کی چیز کو بیان کیا کہ وہ اعلان اتنی مختصر بھی بات نہ کرے کہ اعلان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورت کے اندر دوسری حکمت کی بات یہ ہے کہ دوسرا میسج یہ دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی قصہ بیان کرے، کوئی واقعہ بیان کرے تو سچا واقعہ بیان کرے، سنی سنائی بات نقل نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی بات بولتے ہیں فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، قلمبند کر لیتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے، اللہ کی رجسٹر میں سے معمول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جھوٹ بات کبھی نہ بولے، جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سچ اگرچہ بعد میں پہنچتا ہے، جھوٹ اگرچہ پہلے پہنچ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں تو سچ ہی پہنچتا ہے، اور سچ میں اللہ تعالیٰ نے سکون بھی رکھا ہے، اطمینان بھی رکھا ہے۔ تو دوسرا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو سچ بات کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورت کہا ہے وَنَبْلُوَهُم بِالْحَقِّ، کہ ہم ان کے سامنے حق بات بیان کرتے ہیں، سچ بات بیان کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کہتا ہے کہ یار ہم نے فلاں آدمی سے سنی ہے اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں یہ بات نہ کرے، یہ بات نہ کہے، سنی ہوئی بات کرے بھی نقل نہ کرے۔ تو دوسرا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو سچ بات کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاندان ہے وہ بڑا نرالا خاندان ہے اور بڑا ہی بابرکت خاندان ہے، بڑا ہی متبرک خاندان ہے، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر، عظیم الشان، رفیع المرتبہ پیغمبر ہے، اور یہ خود نبی ہے، اور ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی، اور حضرت والد کے والد صاحب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق یہ بھی نبی ہے، اور حضرت اسحاق کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی نبی ہے۔ تو نبی ابن نبی، اسی وجہ سے روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی کریم کون ہے؟ کریم کون ہے؟ تو کہا کہ کریم تو یوسف ہے، اور یہ ایسا کریم ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم کا بیٹا کریم، کریم کا بیٹا کریم، کریم کا بیٹا کریم۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنا متبرک یہ خاندان ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ دادا ہوئے، اور ان کے جو دادا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے چچیرے دادا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کتنا متبرک یہ خاندان ہے۔ تو اس خاندان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی متبرک خاندان ہے، بڑا ہی بابرکت خاندان ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں حضرت یعقوب، ان کا نام بنی اسرائیل بھی کہا ہے، بنی اسرائیل جس کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، بنی اسرائیل، اور یہ جو حضرت یعقوب علیہ اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اسی وجہ سے یہودی لوگ کہا کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہودی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو دادا ہے وہ حضرت یعقوب ہے، اور ان میں خاندان یہودیوں میں اتنا بابرکت خاندان تھا، اتنا بابرکت خاندان تھا کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے کے شروع میں ہے وہ نازل فرمائے، وہ اتاری۔ ان کی بے شمار خصوصیات ہیں،
اور بے شمار صفات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بے شمار باتیں ہیں اور عادات ہیں، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتی رہے گی. تو اور ایک خوبی حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ہے، یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اتنے معزز ہیں اور اتنے بابرکت ہیں کہ ہمارے خاندان میں 40,000 نبی پیدا ہوئے. کتنے میں؟ 40,000 نبی پیدا ہوئے. اسی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اس نبوت کی وجہ سے، اس خاندان کی وجہ سے کہ ہم تو بخشائے، جنت میں ہم جانے والے ہیں. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے اور کچھ لوگ نصارہ جائیں گے. نحن أبناء الله وأحباؤه، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. کیونکہ ہمارے خاندان میں کتنے نبی آئے تھے؟ 40,000 نبی آئے. اسی وجہ سے دیکھو خاندان اور عصبیت کتنی بری چیز ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے؟ اسماعیلی خاندان سے، حضرت اسماعیل کے خاندان سے. اس وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کیا. حالانکہ اسی پیغمبر کی لڑائی میں اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کو، محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم کے لیے لوگ کیا ہو گئے؟ مستحق ہو گئے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتے اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کس کی محبت ہے اور دل میں دل سے کس کو تم مانتے ہو. تو کہا اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولادیں کام آئے گی، سورا ہوا جو دل لے کر کے آئے گا وہی کام آئے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر کے جب قبرستان پہ جنازہ ایک طرف رکھا اور قبر سے مخاطب ہو کر کے کہا یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک، تجھے پتہ ہے ہم کس کا جنازہ لے کر کے آئے ہیں؟ کہا کہ یہ تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزاد کی بیٹی ہے اور حسنین جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہے ان کی ماں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہے. یہ تو ساری کائنات کی سردار عورت ہے، اس کو ہم لے کر کے آئے ہیں. تو قبر نے بزرگ کو کیا کہا؟ لا حسب ولا نسب، یہاں حسب نسب مت بتاؤ بلکہ یہاں تو اعمال اور ایمان کی مایا کو لے کر کے آئے ہیں، تو اسی کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں یا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارے درمیان مرد اور عورتیں بنائے، خاندان اور قبیلے بنائے. یہ اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو، آپس میں ایک دوسرے سے تم تعلق قائم کر سکو. کیونکہ دنیا کی زندگی ایک دوسرے سے مل جل کر کے ہے، معاشرے میں رہ کر کے ہے. اللہ کا تعلق جنگلوں میں پہاڑوں میں جانے سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ کا تعلق تو اسی گلی کوچے میں ملا کرتا ہے، اسی معاشرے میں ملا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مقبول اور پسندیدہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. تو کہا کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقرب بنتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو روزے رکھوا رہے ہیں وہ اس لیے اس کی علت کیا بیان کی کہ بھی تقوی اختیار ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ دوسری اور جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
پھر تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر اور خوف خدا کیسے ہمارے دلوں میں آئے گا؟ کہ آگے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ جاؤ، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور ان کے سنگ سنگ چلو، ان کے ساتھ ساتھ چلو، ان کے مشورے سے چلو، وہ جیسے بتائے ویسے کرو، تو انشاءاللہ تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کیسے پرخطر کی زندگی تھی، کیسا معاشرہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، متواضع بن کر کے ان کے ساتھ زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ شاعر کہتا ہے کیوں خوشانی نے تیرے قدموں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نکھرے جراں پر اوروں کے حامی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر میں گئے اور اپنے ساتھی سے دور لکڑی کے سہارے، مکہ کی دھوپ بڑی مشہور ہے، پسینے میں شرابور، سوچ رہے تھے، سارے ساتھی دوڑے دوڑے حضرت کے پاس پہنچے، عمر کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہا یہ وہ زمانہ سوچ رہا ہوں اسلام سے پہلے کا، کہ جب میں اپنے باپ خطاب کو اوپر کو لے کر کے آتا تھا، میرے ماں کے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا، عمر تجھے تو اونٹ چلانا نہیں آتا، تو زندگی میں کیا کہا؟ حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ تعالی عزت اللہ تعالی فی هذا الدین، اسی اسلام کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے، اسی سنت رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام دیا ہم سب کے سامنے ہے۔ تو وہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری نسلوں سے اللہ راضی ہو جائے، تو ضروری ہے ہم اللہ کی صحبت اختیار کریں اور ایسی مجلسوں میں خوب آئے، اس کی دعوت بھی چلائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی ہر اعتبار سے پرسکون بنے گی۔ اب آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ سورہ یوسف کا شان نزول، شان نزول کہتے ہیں اترنے کا سبب، تو ایک سوال کے جواب میں اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، جو تفصیلی یہ شان نزول ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس کو نقل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ